دولت عباسیہ کے زوال کے بعد مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایا تخت سے آزادی حاصل کر اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر لیں۔ یہ ریاستیں تیسری اور چوتھی صدی کے درمیان قائم ہوئیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ترکوں کے گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی۔ آل سلجوق کا مرحلہ دکار تھا جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوق جس کے نام سے یہ خاندان مشہور ہے اس کا لڑکا تھا۔ سلجوق اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی ریاست میں چلا آیا اور یہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر اپنی فتوحات حاصل کی جس سے اس کی قوت بہت بڑھ گئی۔ سلجوق کی وفات کے بعد اس کے 3 لڑکے تھے: ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائیل کے 3 لڑکے تھے۔ میکائیل کے بعد سلطنت کی فرمانروایی تغرل بیگ کو ملی جس نے اپنے زور و قوت کا سکہ گرد و پیش کے ممالک میں بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے کھانف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی۔ لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑیں۔ آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جلبان، طبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر تغرل بیگ نے اسگان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن چوتھی صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنا اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کر دیا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ بغداد کی حالت خصوصیات کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نے تغرل بیگ کو طلب کیا۔ چنانچہ تغرل بیگ بغداد میں داخل ہوئے اور ملک رحیم کو گرفتار کیا جس سے دولت آل بویہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب بغداد میں آل سلجوق کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر الپ ارسلان کا دور حکومت آیا جس سے ایشیائے کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا۔ ملک شاہ نے عدن اور یمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اسی طرح 5ویں صدی سے لے کر 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کی ایشیائی مقبوضات بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگین رہا۔ آل سلجوق کے بعد سلاجق روم کا دور آیا۔ سلاجق روم کے بانی سلمان بن قتلمش تھے۔ قتلمش تغرل بیگ کے سرداروں میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے ارسلان الپ کے خلاف بغاوت کر کے اپنی خود مختاری حاصل کی۔ بالآخر یہ رائے کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیائے کوچک میں چلا گیا۔ سلیمان نے ناصیہ جو کہ بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا قبضہ کر لیا اور اسے اپنا پایا تخت بنا کر ایک نئی سلطنت قائم کر ڈالی۔ اس کے بعد اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، لیکن پہلے جنگ صلیبی میں سلاجق روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ ناصیہ ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ اسی کے ساتھ ایشیا کوچک کے مغربی حصہ بھی ان کے ہاتھوں سے ختم ہو گیا۔ اس علاقے پر بازنطینوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیا کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا، لیکن وہاں کے بھی دانش مندوں سے ان کا مقابلہ تھا۔ غرض 7ویں صدی ہجری کے اول میں سلاجق روم کی حالت بہت نازک ہو گئی، لیکن مسعود بن خلید ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پایا تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین خلید ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانش مندوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنایا۔ خلید ارسلان ثانی کے انتقال کے بعد اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین آیا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کا جانشین عزیز الدین آیا۔ عزیز الدین نے سنوک کو بھی فتح کر لیا۔ عزیز الدین کے بعد علاء الدین کیقباد کا دور حکومت شان و شکوہ کے لحاظ سے سلاجق روم کی سلطنت میں اپنی نظر نہیں رکھتا، لیکن غیاث الدین کے عہد خلافت میں ہی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا جو پھر نہ رک سکا۔ اس دور میں تاتری طوفان ایشیا کوچک کی سرحد تک پہنچ چکا تھا۔ ارض روم اور سردی قلعوں پر تاتریوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد جنگ نے دولت سلجوقیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ صلح کے بعد تاتری چلے گئے، لیکن بعد میں ان کے تینوں لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بد نظمی پیدا ہوگی۔ تاتریوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ اس درمیان میں ان کا ایک لڑکا مارا گیا۔ تخت کے دعوے دار باقیہ 2 لڑکے عزیز الدین اور رکن الدین رہ گئے۔ ہلاکو نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مغربی صوبے عزیز الدین اور مشرقی رکن الدین کو دے دیے،
لیکن حکومت دراصل تاتریوں کی تھی۔ سلاطین سلجوق کا عزم و نصب انہی کے ہاتھ میں تھا۔ تاتریوں کے تشدد سے عاجز ہو کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد مانگی۔ مصریوں نے ایشیا کوچر میں تاتریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تاتریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوقیہ کی رہی سے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر معتدل امراء نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔